پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو 60% سے زیادہ جو ہماری کیبنٹ ہے وہ ضمانت پہ ہے، اور جو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے اس کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے کے کیس میں 16 ارب روپے کے مقصود چپراسی والے کیس میں، اور پھر 8 ارب کا نیب کے اندر ٹی ٹی کا کیس تھا، اور پھر اپنے آپ کو این آر او دے دیے، یعنی 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے قانون پاس کیا، امینڈمنٹ کی نیب کے اندر کہ ہر امینڈمنٹ میں ان کا کوئی نہ کوئی بڑا ڈاکو اس کے اوپر سے کیس ختم ہو رہے تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، یہ ہمارا حق ہے پرامن احتجاج کا ایک جمہوریت کے اندر، کہ ہم احتجاج کریں کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم امر بالمعروف پہ کھڑے ہیں جو کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں، کہ ہم یہ جب اس طرح کے چور ہمارے ملک کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو ہم اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں اور مارچ کر رہے ہیں، اور صرف ایک یہ بتانے کی ساری عوام کو، اپنے قوم کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے ظلم اور ناانصافی کو نہیں تسلیم کرتے۔ تو اس کے اندر جو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک پاکستان میں لوگوں کو سمجھائیں کہ قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے۔ جب چور اس اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو این آر او دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یا جنگل کا قانون ہے۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو انصاف کی تحریک 26 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ نہ پاکستان میں جمہوریت حقیقی آ سکتی ہے، نہ حقیقی آزادی آ سکتی ہے، کیونکہ حقیقی جمہوریت انسان کو آزاد کرتی ہے، وہ آ ہی نہیں سکتی جب تک رول آف لا نہ ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو، انصاف نہ ہو، اور پھر خوشحالی نہیں آ سکتی پاکستان میں، کسی بھی دنیا کے ملک میں جس ملک کے اندر رول آف لا، انصاف نہ ہو۔ اور ساری دنیا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جتنے بھی ملک سارے خوشحال ہیں، وہ سارے ملکوں میں 90% سے زیادہ رول آف لا ہے، یعنی قانون کی حکمرانی ہے، اور جو سارے غریب ملک ہیں ان کے اندر 10% سے بھی کم قانون کی حکمرانی ہے۔ نائجیریا جو تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے، غریب ترین ملک ہے، کیونکہ وہاں جنگل کا قانون ہے، وہاں کرپشن ہے۔ جب قانون نہیں ہوتا، جب انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے، اور کرپشن ملک کا دیوالیہ نکال دیتی ہے۔ تو اس لیے جو امیر ملک ہیں وہ امیر ہیں اس لیے کہ وہاں انصاف ہے اور وہاں کرپشن نہیں ہے، بڑے پیمانے پہ کرپشن نہیں ہے۔ ان کے وزیر چوری نہیں کر سکتے، اور اگر چوری کرے تو این آر او نہیں لے سکتے، ان کا پرائم منسٹر نہیں کر سکتا۔ تو جب پینما کا جو انکشاف ہوا تھا تو جدھر جدھر باہر کے مغربی جمہوریت کے اندر جن لوگوں کے نام آئے تھے وہ سب یا وہ جیل میں گئے تھے، یا ان کو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، یا وہ ختم ہو گئے تھے، قوم نے ان کو مسترد کر دیا تھا۔ تو ہم امر بالمعروف پہ چل رہے ہیں ان چوروں کے خلاف، ہم قانون کی حکمرانی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو، کہ یہ نہ ہو کہ صرف چھوٹا چور جیل میں جائے اور یہ بڑے بڑے ڈاکو آ کے آج اسمبلیوں میں بیٹھے اور اپنے کیسز معاف کروائیں۔ دوسری وجہ، جب سے یہ آئے ہیں اس ملک کی معاشی قتل ہو چکا ہے، اور یہ میں اب نہیں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چور اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی ملک کو بہتر چلا لیں گے تو ان کا 30 سال سے یہ ملک پہ ہمارے ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، دونوں جماعتیں 30 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہیں۔ ان کے 30 سال میں میں بار بار اپنی قوم کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں 90 کی دہائی میں، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا۔ یاد رکھیں کہ 90 سے پہلے پاکستان معاشی طور پہ، ہر طور پہ بنگلہ دیش سے بھی آگے تھا، ہندوستان سے بھی آگے تھا، لیکن ان دو خاندانوں کے آنے کے بعد یہ امیر ہوتے گئے اور قوم مقروض ہوتی گئی۔
تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک نئی گورنمنٹ آئے, تاکہ سیاسی استحکام سے ہماری معیشت میں استحکام آئے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معاشی طور پہ سٹیبلٹی ہوگی. اور میں پھر سے آپ کو یہ کہہ دوں کہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان جب ہم آئے تھے مارچ میں, تو پاکستان کا جو رسک ہے, یعنی اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے میں جو رسک تھی یا خطرہ تھا, وہ 5% تھا. کل وہ 64.5% پہ پہنچ گیا تھا. اور آج صبح جو آج آپ اخبار پڑھیں تو 75% پہ پہنچ گیا. یعنی کہ آج باہر کی دنیا سمجھتی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو قرضہ دیں تو 75% چانس ہے کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکے گا, ڈیفالٹ کر جائے گا. اور یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ جب یہ دنیا یہ دیکھتی ہے تو کوئی باہر کی دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گی. کوئی بھی کمرشل بینکس بیرونی پاکستان کو قرضے نہیں دیں گے. اور اندر بھی جب لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ پہ جائے گا, تو ڈیفالٹ کا مطلب پھر میں آج آپ سب کو بتا دوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کرتے تو باہر سے سارا ڈالر آنے ختم ہو جائیں گے. اور ڈالر جب کم ہو جائیں گے, اور جب وہ کم ہوں گے تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی, روپیہ گر جائے گا. اور جب روپیہ گرے گا تو اس ملک میں ایک اور طوفان مہنگائی کا آئے گا. تیل, بجلی, پٹرول, جتنی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جائیں گی. ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. تو ایک تو مہنگائی آئے گی اور غربت بڑھے گی. دوسرا, اگر آج میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں تو میں سوچوں گا کہ کیوں میں اپنا پیسہ کسی کارخانے میں لگاؤں جبکہ میں وہ اسی پیسے کا ڈالر خرید لوں, کیونکہ روپے تو نیچے جا رہا ہے اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اس لیے یہ خطرہ ہے. اور اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں جس میں ہم بڑی تیزی سے کھپتے جا رہے ہیں. تو یہ پھر سے یاد رکھ لیں کہ کل ہمارا ڈیفالٹ کی جو رسک تھی وہ تھی 64.5%. پھر سے کہ جب ہم آئے تھے, ہم جب آخر میں تھے, ہماری جب حکومت جانے لگی تھی تو وہ 5% تھی. کل 64.5% پہ تھی اور آج 75% پہ ہے. کہ اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے اور وہ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکے. تو اس لیے بھی اس ملک کو نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, الیکشنز. اور ہمیں پتہ ہے کہ الیکشنز کیوں نہیں ہوں گے جلدی, کیونکہ نواز شریف خاص طور پہ اور زرداری دونوں ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر آج الیکشنز ہوں گے تو یہ ہار جائیں گے. تو انہوں نے جو بائی الیکشنز ابھی ہوئے ہیں تو 75% بائی الیکشن تو تحریک انصاف جیت گئی ہے. اس کے باوجود کو ان کو پوری مدد تھی الیکشن کمیشن کی, ان کو پوری مدد تھی اسٹیٹ مشینری کی, ان کو مدد تھی اسٹیبلشمنٹ کی, اس کے باوجود یہ ہار گئے. تو آج یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب الیکشن میں ہم کیسے جائیں. لہذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان دو لوگ اور خاص طور پہ نواز شریف جو باہر بیٹھا ہوا ہے, اتنا اہم پوزیشن جو اس ملک کی نیشنل سیکورٹی کے لیے ہے کہ ملک کا آرمی چیف, اس کی تعیناتی, یہ دو نااہل ہیں اس چیز کے لیے, کیونکہ ان کے مفادات پاکستان کے مفادات سے نہیں ملتے. نواز شریف تو باہر بیٹھا ہوا ہے, پیسے باہر ہیں, بچوں نے برطانیہ پاسپورٹ لے لیا ہے, ان کے بڑے بڑے محلات ہیں, ان کی بزنسز باہر ہیں. کتنا ہے کہ کتنی فکر ہوگی اس کو پاکستان کی کہ میں اتنے اہم عہدے میں میرٹ پہ فیصلہ کروں. اس نے میرٹ میں زندگی میں کبھی فیصلے نہیں کیے. اور لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ٹائم ہے پاکستان میں, اس میں فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے اور خاص طور پہ آرمی چیف کے. اور میں یہ اب دیکھ رہا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کوئی آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے. میں ان کی تو بات نہیں کر رہا جنہوں نے لگنا ہے, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو لگانے والے ہیں.
میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے آج تک صاف نیت سے اس ملک میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے, جنہوں نے آج تک سوائے کہ پیسہ بناؤ کیسے, چوری کیسے کرو اور پھر اس کو بچاؤ کیسے, NRO کیسے لو, ان کا سارا وہ فوکس ہے. ان کی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اسی نظر سے ہوتی ہیں کہ ان کو ذاتی فائدہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آرمی ایکٹ میں چینج لے کے آ رہے ہیں, مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنے مفادات کے لیے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ اس میں یہ اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے پنجاب پولیس تباہ کی, عباس خان IG کی 1993 کے اندر. لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا. ان کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا. یہ 93 کی رپورٹ ہے. تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہو وہ میرٹ کے اوپر ہو اور وہ ہو جو کہ ہمارے ادارے کو مضبوط کرے. اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں. کیمپین میرے خلاف جب سے میں حکومت سے گیا ہوں, ہر تھوڑی دیر کے بعد کیمپین آ جاتی ہے. کیمپین شروع کیسے ہوتی ہے؟ نون لیگ اور جیو اور جنگ گروپ مل کے یہ کیمپین بناتے ہیں. اس کیمپین کو اٹھا کے پھر یہ الیکشن کمیشن کے پاس لے کے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن میں بیٹھا ہوا آدمی جو چیف الیکشن کمیشن, وہ ان کا خاص آدمی ہے. وہ ان کے ساتھ مل کے پھر ہمارے اوپر فورن فنڈنگ کیس مثلاً وہ لے آتا ہے اور ہمیں میڈیا کے اندر پورا بھلا کہا جاتا ہے کہ جی تباہ کر دیا انہوں نے, پکڑے گئے, اب پارٹی کو اب بین کر دیا جائے گا فورن فنڈنگ کیس کے اندر. اور ہم بار بار اپنی ساری صفائیاں پیش کرتے ہیں. ہم اپنی سارے جو فورن فنڈنگ کے اندر جو انہوں نے نام لیا تھا اس کے اوپر جن لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ان کے نام دیتے ہیں. 40,000 کے جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کے نام دیتے ہیں. اور یہ ہے 10 سال پرانی چیزیں, ہم سارا ریکارڈ دیتے ہیں. اس کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں, FIA کو ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا. تھوڑی پہلے پروپیگنڈا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی پھر پتہ چل رہی ہے یہ فورن فنڈنگ تو تھی نہیں, اب جی پروہیبٹیو فنڈنگ آ گئی ہے. اور اس کے بعد وہ کیس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو پہلے تو وہ چلتا رہتا ہے اور پھر یہ توشہ خانہ سے ہم نے آ جاتا ہے, وہی الیکشن کمشنر اس کو اٹھا دیتا ہے. یہ نہیں پتا کہ نیب کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں نواز شریف, یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کے. 4 گاڑیاں انہوں نے نکالی, 4 بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی. وہ نیب میں کیس ہے اور کب ہے؟ 10 سال پرانا کیس ہے اور وہ کیس پڑا ہوا ہے. ان کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ بالکل غیر قانونی ہیں کیونکہ آپ گاڑی نکال ہی نہیں سکتے توشہ خانہ سے. مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی, آپ نکال ہی نہیں سکتے. اور جو نکال سکتے چیزیں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, آپ پیسے جو بھی اس کی فارمیلٹی ہوتی ہے. اب انہوں نے توشہ خانہ اٹھایا ہوا ہے. میرے وکیل نے ان کی ساری چیزیں ایک ایک چیز کا جواب دیا. اب انہوں نے ایک نیا کام کیا. کل انہوں نے وہی جو کمبینیشن جیو نون لیگ اور اس کے بعد انہوں نے ایک فراڈ کو پکڑا. یعنی اگر آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو اس میں بھی کوئی عقل ہونی چاہیے. لیکن یہ اتنے بیوقوف ہیں کیونکہ مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ. انہوں نے بیٹھ کے جس آدمی کو لے کے آئے وہ سوشل میڈیا نے سارا بتا دیا کہ وہ ایک بھاگا ہوا ہے ناروے سے, اس کے اوپر کتنے کیسز ہیں, اس نے پاکستان کی FIA نے اس کے اوپر کیسز تھے, یہاں مانگنے کی کوشش کی. یعنی اس کی پوری تاریخ ہے. اس فراڈ کو انہوں نے کہا کہ جناب پورا ایک پروگرام کیا کہ اس نے کہا جی عمران خان کی گھڑی اور اتنی مہنگی بک گئی. اور میں ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ وہ سارا کیس, وہ جو رسید ہے وہ تو پڑی ہوئی ہے توشہ خانہ کے اندر. یعنی کتنے کی گھڑی بکی ہے وہ سب کچھ ہے, ریکارڈ اویلیبل ہے. اور انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیمپین کی. تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پہلے میں نے تو اس کے اوپر بھی کرنی تھی, فورن فنڈنگ کے اوپر بھی. اس الیکشن کمیشن نے میرے پر ڈالا کہ عمران خان کو پتا ہوتے ہوئے کہ یہ غلط فنڈنگ ہے, اس کے باوجود اس نے اس کی اجازت دی. میں تو اس کے اوپر بھی, اس کے اوپر الیکشن کمیشنر کے اوپر میں نے ہرجانہ کرنا تھا. لیکن میں آج افسوس سے یہ کہنا
مجھے پڑتا ہے کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس میں مجھے امید نہیں ہے کہ مجھے کوئی ملے گا، انصاف ملے گا. لہذا اس باری میں نے کیا کیا، میں یہ جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں. میں نے وکیل سے بھی بات کر دی ہے. میں اس کے اوپر لندن میں کیس کروں گا، اور وہ اس لیے کروں گا کہ میں وہاں لندن میں ہماری رجسٹرڈ چیریٹیز ہے جس کا میں سربراہ ہوں، نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کی، اور کیونکہ انہوں نے یہ وہاں بھی چلتا ہے تو ادھر میں اب ان کے اوپر کیس کروں گا کہ یہ جو میرے اوپر انہوں نے جو میری کردار کشی کی ہے، اب یہ وہاں جواب دیں گے، کیونکہ ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں شوکت خانم کے لیے اور نمل کے لیے. تو لہٰذا میں لندن میں بھی کیس کروں گا. یہ جو شخص ہے، یہ جو فراڈ ہے، اس کے اوپر میں دبئی میں بھی کیس کروں گا، اور ان کے اوپر یہ جیو کے اوپر دبئی میں بھی کیس کروں گا اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا. اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ان کو اس لیے عدالت میں لے کے جائیں گے کہ ہم ثابت کریں گے کہ ان کا جو طور طریقہ ہے، یہ جو جیو گروپ ہے، یہ اس ملک کے اندر پروپیگنڈا کرتا ہے. یہ جو جیو گروپ ہے، اس کا مقصد اس ملک کے اندر آزادی صحافت نہیں ہے. یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے، یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبئی میں یہ جو سارا دبئی سے اور یہ جو پروگرام کیا ہے، اگر یہ دیانتداری سے صحافت کرتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ فراڈ آدمی ہے. کبھی ایک آدمی جس آدمی کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، اس سے تم 10 دفعہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پہ یہ پروگرام کر رہے ہو. تو اگر آپ ایمانداری سے صحافت کرتے، اب کبھی ایسے گواہ کو نہیں لیتے. لیکن انہوں نے اس کو پوری طرح اس پروگرام کو ایسے بنایا اس گواہ کو کہ جیسے واقعی یہ سچ ہے. تو اس لیے اب مجھے کم از کم برطانیہ کی عدالت کو تو مجھے پتا ہے، کیونکہ میں نے وہاں ایک کیس لڑا ہوا ہے، اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ 2 ہمارے لوگوں کے اوپر جب انگلیاں اٹھائی گئی، اور اس میں سے ایک ہمارا جو وزیر تھا اس نے لندن میں جا کے انصاف لیا. تو میں بھی انشاءاللہ ادھر اب ان کے اوپر کیسز کروں گا تینوں جگہ کے اوپر. اور میرا جو آخر میں جو میری پھر سے اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بڑی ریسپیکٹفلی آنریبل چیف جسٹس سے پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ 5ویں دن ہو گیا ہمارے سینیٹرز اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کوشش کر رہے ہیں کہ کیس ہمیں انصاف ملے. اور انصاف کسے ملے کہ اگر پاکستان کا جو نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف، اس کے لیے ہمیں انصاف چاہیے، کیونکہ جو بھی ہوا پتہ چلانا چاہیے کہ کس نے دھمکیاں دی اور اس کو باہر بھجوایا، کیوں اس کی جان خطرے میں تھی، یہ کون سا اتنا بڑا ملک سے غداری کر رہا تھا کہ اس کی جان خطرے میں اور اس کو ملک سے باہر جانا پڑے. اور پھر کس نے پھر اس کوشش کی دبئی سے ان کو واپس لانے کی، تو اس کو کینیا جانا پڑا. یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ اس کے اوپر پوری طرح تحقیقات کرے، کیونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایک پاکستان کا نمبر 1 جرنلسٹ اس کی شہادت ہوئی ہے، یہ سارے باقی صحافیوں کے لیے بھی اگر سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو تب ہی وہ صحافی جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں، جو ان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ تب ہی اس ملک کے اندر صحیح معنی میں اپنے آزادی صحافت ہوگی اور اپنے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ، اور پھر سے میں اعظم سواتی کا کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سینیٹر ہے. ایک ملک کا سینیٹر سے اگر یہ ہوتا ہے جو اعظم سواتی سے ہوا ہے، اور یہی نہیں کہ جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور ایک ٹویٹ کے اوپر. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹ کے اوپر آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہے. یعنی اس نے بڑا اچھا میں داد دیتا ہوں کہ بڑا اچھا بیان دیا ہے. تو اس سے جو ہوا ہے ایک ملک کے سینیٹر سے، اور جس طرح پھر وہ جو ان کی وائف کے ساتھ جو ان کو ویڈیو بھیجی گئی ہے، یعنی اس طرح کی چیز اگر ہماری سب سے بڑا جو آخری جو
لاسٹ ریزورٹ والا انصاف لینے والی جگہ سپریم کورٹ، اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ اس طرح کے اعظم سواتی جیسے آدمی کو، ایک سینیٹر کو، ایک نمبر 1 جرنلسٹ کو، اور پھر تیسرا ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے، اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو اس کا مطلب تو اس ملک میں کسی کو تو اور کوئی چانس ہی نہیں ہے انصاف ملنے کی. عام آدمی تو کوئی سوچ بھی نہیں پھر سکتا کہ طاقتور کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو اسے انصاف ملے گا. تو یہ ایک ملک کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، فیصلہ کن وقت ہے ہمارے ملک کا، اور اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کریں، انصاف دے کے. انصاف دیں گے ہی تو قوم آزاد ہوگی. جب میرے پاس حقوق ہوں گے تو وہ مجھے آزاد کرے گا. یہاں کے جو پاکستانی باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، برطانیہ کے اندر 50 سال پہلے میں نے دیکھا مزدور پاکستان سے گئے کام کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے، حقوق ان کو تحفظ دیتا ہے، کیونکہ وہاں لوگ آزاد ہیں. ہمارے پاکستانی وہاں زیادہ آزاد ہیں، نچلے طبقے کے لوگ وہاں زیادہ آزاد ہیں کیونکہ پروٹیکشن ہے. دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ خوشحال ہو جاتے ہیں، وہ ان کے بچے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے، کیونکہ جو معاشرہ ہے وہ موقع دیتا ہے لوگوں کو اوپر آنے کے لیے، کیونکہ وہ انصاف دیتا ہے، وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. تو پاکستان میں بھی وہ وقت ہے کہ ہم اس ملک کو اب ایک آگے لے کے جائیں. یعنی یہ جو مشکل آج کل دور ہے اور یہ جو چور اوپر مسلط ہیں، اس میں سے جو اس اندھیری رات میں سے یہ جو روشنی اب یہ ہے کہ شاید ہمارا انصاف کا نظام کام کرنا شروع کر دے، شاید ہمارا انصاف کا نظام کمزوروں کو تحفظ دے دے جب وہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. عظیم نعرہ تھا پاکستان کا، مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ وہ لا الہ الا اللہ جو انسان کو آزاد کرتا ہے، کہ جب وہ سوائے اللہ کے انسان جب کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور پھر جو قانون ہوتے ہیں اسی لا الہ الا اللہ کا جو فلسفہ ہے. پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے.